بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت ویلکم آپ سب لوگوں کو ہمارا یہ اسپیشل پروگرام قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بہت فضل و کرم سے ہم سورہ القدر تک پہنچ گئے ہیں، سورہ نمبر 97، جو کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ اور کتنی ہی زبردست بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت اپنے رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں ہیں، اور ہمارے پاس ایک زبردست اپرچونٹی ہے کہ ہم اس بابرکت رات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس سورہ کی تفسیر پڑھیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سال رمضان میں لیلۃ القدر جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے اس کا حق ادا کر سکیں، اس میں خوب عبادات کر سکیں، اور اپنے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں اکٹھی کر سکیں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہوئے یہ ایک مکی سورہ ہے، اور جیسا کہ پچھلی سورہ علق میں بتایا گیا تھا پہلی ریویلیشن کا کہ وہ کیا تھی، پہلی ریویلیشن کیا تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کب تھی، یعنی پہلی ریویلیشن جو ہے یا جو قرآن کے نازل ہونے کا جو معاملہ تھا وہ کب ہوا؟ وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں ہوا، یعنی اس پرٹیکولر اسپیشل نائٹ میں یہ معاملہ پیش آیا۔ اب یہاں پہ علماء کے بیچ میں ایک تھوڑا سا کانفلکٹ ہے کہ، اور بڑا اچھا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا لیلۃ القدر جو ہے یہ پہلے سے ہی بڑی بابرکت رات تھی اور اس بابرکت رات میں قرآن نازل ہوا، یا یہ ایک عام سی رات تھی اور جب اس میں قرآن نازل ہوا تو یہ رات بڑی خاص ہو گئی؟ آئی ہوپ کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یعنی یہ رات جو ہے لیلۃ القدر جو ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، یہ رات پہلے سے خاص تھی، اور اس خاص رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا، یا پھر ایسا تھا کہ یہ ایک عام سی رات تھی، اس میں قرآن نازل ہوا تو یہ رات خاص ہو گئی؟ تو میرا خیال ہے جس میں سب سے اچھا اور سالڈ اوپینین لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ رات پہلے سے لیلۃ القدر تھی، بہت طاقت کی رات تھی، جس کو ہم لو سبھی ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور پھر اس میں جب قرآن نازل ہوا تو اس کو 4 چاند لگ گئے، یہ اور بھی زیادہ زبردست اپنے مرتبے میں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑا خاص بیان کیا۔ اچھا، اب اس کا یہ جو سورہ ہے ہماری، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر اصل میں ہے کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اسی سورہ میں اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ آغاز ہوتا ہے سورہ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب لیلۃ القدر کیا چیز ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس سورہ کا اور پچھلی سورہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آخری جو ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ علق میں، وہ تھا وسجد واقترب، کہ تو پھر اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ تو پورے سال میں وہ کون سا ٹائم ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے سب سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں وہ کون سی رات ہے جس میں وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پہ وہ سورہ کا اختتام ہو رہا تھا، یہاں سے ہی اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو لیلۃ القدر بھی کہا، ہم اپنی زبان میں انڈیا پاکستان میں شب قدر بھی کہتے ہیں اس کو، اور ویسے اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو اس نام سے بھی پکارا گیا، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کے اندر اس کو یہ کہا گیا۔ اور اس کی خاص وجہ ایک تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ، اور بعض حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس پہ قرآن نازل ہوا۔ اچھا، اس کے بارے میں بہت سارے اوپینین پائے جاتے ہیں کہ اصل میں یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ بہت سارے یعنی آپ کو علماء کی رائے ملتی ہے کہ شاید یہ 27ویں کی رات ہے، صحابہ میں بھی اوپینین پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے، میرے پاس وہ حدیث موجود بھی ہیں، لیکن اگر میں اس میں لگ گیا تو یہ بہت آدھا گھنٹہ یہاں پہ نکل جائے گا صرف اسی ڈیبیٹ کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی یہ فوکس کریں کہ جب وہ رات مل جائے آخری عشرے میں تو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور اس کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان 10 کی 10 راتوں میں عبادت کرتے، اپنی جو ویسٹ بیلٹ ہے اس کو کس لیتے
اور آپ بھی عبادت کرتے, اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرواتے, اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی راتوں کو دن میں بدل دیتے. یعنی آپ کے گھر میں ایسا ہوتا کہ جس طرح رات ہے ہی نہیں, یہ دن چل رہا ہے. آپ خود امیجن کریں کہ ہمارے گھر میں لیلۃ القدر یا آخری عشرہ کیسا ہونا چاہیے, یعنی جہاں پہ آپ کا رات جو ہے وہ دن میں بدل جائے. یعنی سب اٹھے ہوئے ہیں, ہلچل ہے, چہل پہل ہے, کوئی ذکر جو ہے کر رہا ہے, کوئی نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے, کوئی دعائیں مانگ رہا ہے, کوئی صدقے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے, کوئی تفسیر کی, حدیث کی, مطلب ایک ہلچل ہے پورے گھر کے اندر. ہر بندہ اسی معاملے میں لگا ہوا ہے کہ میں اس رات کو عبادت کر لوں. تو اپنی راتوں کو دن میں بدل دینا, یہ اصل مقصد تھا کہ انسان آخری عشرے میں کیا کرے. جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو تو یہ رات مل جائے گی, کیونکہ ان لوگوں نے 10 کی 10 راتوں میں بیٹھ کے عبادت کرنی ہوتی ہے. تو اس میں صبح کے ٹائم آپ آرام کر لیں, اور رات کو جو ہے نا خاص طور پر اس لیے استعمال کریں کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کر سکیں. تو یہ اصل اس کا مقصد تھا کہ اس میں یہ کیا جائے. اچھا 10 کی 10 راتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں اصل میں اکثر اوقات یہ بحث ہوتی ہے کہ رمضان ٹائم پہ شروع ہوا یا نہیں شروع ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس سال ایک دن ہم کھا گئے ہیں. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو آپ پہلی رمضان کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ سیکنڈ رمضان ہے, یعنی ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جی سعودیہ میں جو ہے وہ رمضان ایک دن پہلے سٹارٹ ہوا, اور پاکستان انڈیا میں جو ہے وہ ایک دن بعد شروع ہوا, اور ہو سکتا ہے امریکہ میں یا کسی اور جگہ پہ آسٹریلیا میں کہیں اور ایک دن آگے پیچھے ہو گیا ہو. تو اب سوال ایک بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے کہ کیا لیلۃ القدر جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی رات میں یہ ہوتا ہے, یا کیا ہر ملک کے حساب سے لیلۃ القدر فرق ہوتی ہے. مثلا اگر 27ویں رات کہا جائے, فار ایگزامپل لیٹس سپوز کہ 27ویں کو لیلۃ القدر تھی, تو کیا وہ سعودیہ کے مطابق 27ویں ہوگی یا ہمارے مطابق 27ویں ہوگی؟ اب یہ سوال ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری بحث جو ہوئی ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر, اس ساری کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے صرف اس بات سے کہ آپ 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر لیں پوری کوشش کے ساتھ, نیت کے ساتھ, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 10 کی 10 راتوں میں عبادت کریں. اب یہ بات کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا کیوں, یعنی یہ بات ہم سے مخفی کیوں رکھی گئی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 25 کو ہوتی ہے یا 23 کو ہوتی ہے یا 21 کو ہوتی ہے یا 27 کو ہوتی ہے یا 29 کو ہوتی ہے, ہمیں کیا پتا. تو اس کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا, حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا, آپ اپنے حجرے سے نکلے اور صحابہ کے بیچ میں 2 صحابیوں کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی, تو آپ اس لڑائی کی وجہ سے آپ کو بھلا دیا گیا, یعنی جان بوجھ کر. اللہ تعالیٰ کے اس میں بہت بڑی حکمت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا, مثال کے طور پر آپ سوچیں اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لیٹس سپوز وہ 25 کی رات ہے, کہ ہر سال 25 کی رات جو ہے نا وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے اکثر لوگوں نے پورے رمضان میں صرف اسی رات کو عبادت کرنی تھی, پورا رمضان چھوڑ دینا تھا. ابھی چونکہ ہمیں نہیں پتا تو ہم لوگ پورے رمضان میں ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ تراویح کی نماز بھی پڑھیں, خوب صدقہ خیرات بھی کریں, رمضان کے روزے بھی رکھیں اور دیگر اچھے کام کریں. لیکن ہمیں اگر ایگزیکٹلی پتا ہوتا تو ہم ایک تو لیزی ہو جاتے, مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی کہ ہم اس میں لیزی ہوتے تھے. بلکہ آپ اس کو چھوڑیں, اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ وہ پہلے عشرے میں, اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ پہلے عشرے میں آتی ہے, آخری میں نہیں آتی, تو میرا خیال ہے پہلے 10 دن میں لوگوں نے رمضان میں فل ٹربو لگا کے عبادت کرنی تھی, اور اس کے بعد سارا انجن ڈاؤن, اور باقی 20 دن شاپنگ, عید کی شاپنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے یہ شاید لوگوں میں نظر آتا آپ کو کہ لوگ تب بھی یعنی رمضان کو بہت بلٹل کرتے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پتا ہوتا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے اور اس کے باوجود وہ عبادت نہ کرتا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑھتے, ان کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن نہیں رکھتے, ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز پتہ بھی ہے اور پھر بھی آپ نہیں کر رہے. اور وہ بندہ کیا اس کی بدبختی کا عالم ہوگا کہ اس کو پتا تھا کہ لیٹ سپوز ایک خاص دن میں یہ رات آتی ہے, 25 کو آتی ہے فار ایگزامپل, اگر یہ بات حدیث میں ثابت ہوتی کہ 25 کو ہی ہوتی ہے, اور وہ 25 کے دن بھی پب جی اور فورٹ نائٹ کھیل رہا ہوتا, وہ 25 کو بھی رات کو فٹ بال ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا, وہ 25 کو بھی آؤٹ ڈور کرکٹ چل رہا ہوتا, وہ 25 کو بھی کوئی فلم دیکھنے گیا ہوتا, نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہوتا, کیا اس کی بدبختی کا عالم ہوتا. کیونکہ جب انسان کو پتا ہو اور وہ نہ کرے تو وہ بہت بڑا گناہگار بنتا ہے. سبحان اللہ, یہ دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے اس چیز میں بھی کہ ہمیں نہیں پتا, اور ہمارے لیے ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ ہم لوگ پھر ساری کی ساری راتیں جو ہیں آپ کی آخری, ان میں کوشش کریں اور عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ میں سے
اگر ورکنگ پروفیشنلز ہیں یا اگر آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے لیے ٹائم مشکل ہے, تو میں کہوں گا کم از کم طاق راتوں پہ تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لو. باقی 10 راتیں جو ہیں کرنی, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ساروں کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ 10 کی 10 راتیں جو ہیں آپ اس میں عبادت کریں. طاق راتوں میں ذرا زیادہ کر لیں جن کے ایگزام وغیرہ ہیں, چلو باقیوں میں آپ نے ہلکی پھلکی رکھی, اچھا اماؤنٹ رکھا. اور اس میں بھی کچھ اچھی ٹپس یہ ہیں کہ آپ فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں, تو آپ کو بھرپور اجر ملتا ہے اس میں, یعنی آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, حدیث میں آتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ قیام اللیل کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ شروع کرتے ہیں, امام کے ساتھ ختم کرتے ہیں, تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. تو یہ انسان گھر میں بھی کر سکتا ہے, گھر سے باہر بھی کر سکتا ہے, سنت نماز ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو گھر میں بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ جماعت کروا لیں, قیام اللیل کر لیں, اگر آپ جو ہے مسجد میں کرنا چاہیں تب بھی کر لیں. آج کل ویسے بھی چونکہ کووڈ پھیلا ہوا ہے, اس میں بھی علماء کی دو رائے ہے ود ریگارڈس ٹو پریئنگ ان دی مسجد اور ناٹ پریئنگ ان دی مسجد. تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس روم ہے اس کے اندر, تو کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ اگر کریں تو انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہے. فجر اور عشاء بھی جماعت سے ہو رہی ہے, اور آپ کی قیام اللیل جو ہے رات کو وہ بھی جماعت سے ہو رہی ہے. تو آپ کو ان 2 کام صرف کرنے سے آپ کو پوری رات کے قیام کا 2 دفعہ اجر مل رہا ہے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قیام میں 100 آیات کی آپ تلاوت کر لیتے ہیں تو الحمدللہ تب بھی آپ کو پورے رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے, یہ بھی حدیث میں آتا ہے. سو یہ ساری چیزیں صحیح رپورٹس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہے کہ کم از کم یہ تو انسان کر لے. باقی جتنا ایکسٹرا ذکر کرنا ہے, جتنی آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے, جتنے اور دعائیں مانگنی ہے, وہ آپ سارا کہتے ہیں نا چیری آن ٹاپ ہے, جتنا اور کرنا چاہیں وہ آپ کر لیں, لیکن کم از کم بیسکس اگر آپ اپنی کر لیں تو آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب تو ویسے بھی مل جائے گا الحمدللہ. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو میکسیمائز کریں. اور ایک چیز جو مجھے یاد آئی وہ اس معاملے میں کہ جب میں نے یہ آپ سے کہا تھا نا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے اور وہ پھر بھی نہ کرتا, دیکھیے اگر آپ کو آپ کا چھوٹا بھائی اٹھانے کے لیے آئے, آپ صبح سو رہے ہیں اور آپ کا بھائی اٹھانے کے لیے آئے کہ اٹھو فجر کی نماز کا ٹائم ہے, اور آپ کہ چھوڑو یار ابھی 5-10 منٹ سونے دو, چھوڑو جاؤ جاؤ جاؤ, تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے والد صاحب آئیں اور وہ آپ کو اٹھائیں اور آپ والد صاحب کو ایسے دھتکار دیں کہ نہیں نہیں مجھے رہنے دے, تو اب آپ بہت بڑے گناہ گار ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے والد صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے آگے اف بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک تو آپ نافرمانی کر رہے ہیں نماز پہ اٹھنے کی, اوپر سے اپنے والد کی نافرمانی کر رہے ہیں, کتنی بری بات ہے. اور آگے سے اگر بدتمیزی بھی کر جائے تو وہ تو اور بھی بری بات ہے. تو ہر چیز کا نا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. تو اگر یہ بات حجت ہم پر تمام ہو جاتی کہ لیلۃ القدر اس رات میں اور پھر بھی کوئی نہ کرتا, تو سوچے وہ کتنا بڑا گناہ گار ہوتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا. اس دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اس دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو آپ سوچیں کہ جس پہ رمضان کا مہینہ آیا, وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھلے تھے, جہنم کے دروازے بند تھے, اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا. امیجن کریں کسی کو پتا ہو کہ لیلۃ القدر یہی رات ہے اور پھر بھی وہ عبادت نہیں کر سکا, کتنی بڑی بدبختی اس کے سر پہ آئی ہوگی. تو اس لیے الحمدللہ جو بھی ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے. سو ہمیں اس پورے معاملے سے یہ بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اعتکاف کے لیے بیٹھیں, جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کے لیے بیٹھیں اور اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں. اچھا, اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ تو القدر کا ترجمہ اکثر اوقات انگلش ٹرانسلیشن میں نائٹ آف پاور لکھا ہوتا ہے. القدر جس طرح ہم کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے, تو اس کا مطلب قدرت کے ساتھ ہے کہ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگس. تو ایک تو یہ مطلب ہے لیلۃ القدر نائٹ آف پاور, تو یہ بڑی مجسٹک نائٹ ہے, بڑی پاورفل نائٹ ہے, ایک تو یہ مطلب ہو گیا. دوسرا قدر جو ہے اس کا تعلق مقدار سے بھی ہے نا, مقدار بھی قدر سے نکلا ہے. جیسے فقدر علیہ رزقہ, ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا, پچھلے سے پچھلی میں, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ایک تو ہوتا ہے رزق میں فراوانی دیتا ہے, پھر فقدر علیہ رزقہ, اور جس کے رزق کو کھینچ لیتا ہے, اس کو اس کی مقدار پہ لے آتا ہے, اس کو اس کی قدر کے مطابق کر دیتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں فیقول ربی اہانن, میرے رب نے مجھے ہیوملیٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رزق روکنے کو کہا فقدر علیہ رزقہ, یعنی اس کے رزق کو اس کی مقدار کے مطابق کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ ایسی رات ہے جس میں ہر چیز کی مقدار کا تعین کیا جا رہا ہے. اور قدر جو ہے وہ تقدیر سے بھی ہے, یعنی تقدیر بھی اسی سے نکلا, یعنی ڈیسٹنی بھی ہے, نائٹ آف ڈیسٹنی بھی ہے. اور یقیناً یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اگلے سال کے فیصلے کرتا ہے, اگلے سال کے, یعنی ویسے ایک ہوتا ہے نا آپ کا جو پوری لائف کا پلان ہے,
جس کو ہم کہتے ہیں کمپنیز میں آفن ٹائمز ہم کارپوریٹ سیکٹر میں کہتے ہیں جی آپ کی 5 ایئر اسٹریٹجی کیا ہے, 10 ایئر اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کا 50 ایئر پلان کیا ہے, تو وہ لوگ دیتے ہیں, وہ پلان بناتے ہیں. لیکن پھر آپ کا ہر سال کا پلان ہوتا ہے, ہر سال کا بجٹ ریلیز ہوتا ہے, ہر سال کے کچھ ٹو ڈو ٹاسک ہوتے ہیں, کچھ گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ہر سال کے کوئی نہ کوئی آپ کے کچھ کی پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے, مائل سٹونز کہہ لیں. تو سال کے بھی ہوتے ہیں اور پھر 50 ایئر کا پلان بھی ہوتا ہے. تو اس رات میں ہر سال کے جو فیصلے ہیں نا وہ آتے ہیں. ایک تو وہ فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کلی طور پر جانتا ہے, اللہ کا علم تو کمپلیٹ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جو انفارمیشن دیتا ہے وہ ہر سال ان کو بتاتا ہے کہ اس سال کے فیصلے جو ہے وہ لکھ دیے جائیں, اس سال کے فیصلے جو ہیں وہ یوں کر دیں, اس کے گھر میں اولاد ہوگی, اس کے ہاں یہ ہوگا, اس کے ہاں جاب ہوگی, اس کو یہ فائدہ ہوگا, یہ نفع نقصان ہوگا. تو وہ سارے سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ الحمدللہ یہ کتنی ہی بابرکت نات. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا یہاں پہ جو کہا گیا نا انا انزلناہ, اب یہاں پہ یہ نہیں کہا انا انزل القرآن فی لیلۃ القدر, اللہ نے قرآن کو نازل کیا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے انا انزلناہ, ہو کا صیغہ یوز کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا. تو اس کو کس کو, یعنی جو سن رہا ہے اس کو کیا پتا ہوگا؟ یا ایک سوال بنتا ہے یہاں پہ بھی کہ اس کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے آفن ٹائمز نا ہم لوگ ایک جملہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں بات آلریڈی کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہماری ڈسکشن آلریڈی چل رہی تھی ایک ٹاپک پہ اور میں فار ایگزامپل ایک خاص بندے کی بات کر رہا ہوں, ایک لڑکا احمد جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے فار ایگزامپل, تو میں کہتا ہوں احمد جو ہے وہ ٹائم پہ صبح آیا, پھر احمد یہاں گیا, پھر احمد وہاں گیا, تو میں کہتا ہوں ویسے ہے بڑا اچھا, وہ ہے بڑا اچھا وہ, تو اب وہ سے مراد کوئی اور لڑکا نہیں, احمد ہی ہے, کیونکہ ابھی اسی کی بات چل رہی تھی. تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہاں پہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو مسلمان بھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کفار بھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے. یعنی مسلمان یہ بات کرتے کہ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر رہا ہے اور ان پر یہ اللہ کا جو کلام ہے وہ نازل ہو رہا ہے. اور جو کفار تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیسے بول رہا ہے, یہ کیسے بتا رہا ہے, یہ کیونکہ یہ تو امی ہے, یہ تو ان لیٹرڈ ہے, اس کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, تو پھر یہ کیسے کلام جو ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ کیسے بتا رہا ہے, یہ ویئر از دس کمنگ فرام, یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہاں پہ جواب دیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ ہم نے نازل کیا تھا لیلۃ القدر میں. اب ایک سوال یہاں پہ اور بنتا ہے, وہ یہ کہ قرآن تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ درجہ بدرجہ 23 سال کے پیریڈ میں نازل ہوا, 23 سال لگ گئے قرآن کو نازل ہوتے ہوتے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پورا کا پورا قرآن لیلۃ القدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا, یا اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے, علماء اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں لوح محفوظ سے قرآن مجید جو سماء دنیا پہ آیا ہے وہ لیلۃ القدر پہ آیا ہے, اور پھر وہاں سے پیس بائی پیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل ہوتا رہا, جبریل علیہ السلام لے کر آتے رہے اور آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ نازل ہوا. اس کی کیا حکمت ہے کہ بھئی درجہ بدرجہ نازل ہونے میں کیا فائدہ ہے اور اس میں کیا ایڈوانٹیج ہے؟ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر پورا کا پورا قرآن نازل ہو جاتا تو شاید وہ لوگوں کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا. جیسے سید عائشہ فرماتی ہے نا کہ جو پہلی آیات نازل ہوئیں وہ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کیا, انہوں نے آخرت کی فکر ڈالی, اس کے بعد حلال اور حرام کیا. اگر اسٹریٹ اوے حلال اور حرام شروع ہو جاتا, پورا کا پورا قرآن نازل ہوتا اسٹریٹ اوے اسٹارٹنگ میں سورہ فاتحہ, دین کمنگ ٹو سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ میں زیادہ حرام اور حلال کی بات ہے, تو وہ ساری باتیں اگر اسٹریٹ اوے پتہ لگ جاتی تو لوگ شاید ایک دم سے متنفر ہو جاتے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, اتنے سارے رولز کیسے فالو کریں, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو درجہ بدرجہ نازل ہوا. اور دیکھیں انسانی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا, وہ مکن سوسائٹی کا ذرا اندازہ لگائیں آپ کیسا معاشرہ تھا وہ. اور ایک اور اس میں بہت بڑا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ پیس بائی پیس کوئی چیز بتاتے ہیں نا, جب آپ سبق در سبق سکھاتے ہیں, پوری کتاب اٹھا کے نہیں کسی کو پکڑا دی کہ چلو پڑھو اور 2 دن میں ختم کر کے لے آؤ. اور قرآن ایسی کتاب بھی نہیں جو آپ 2 دن میں ختم کر کے کہیں مجھے سمجھ میں آ گئی. قرآن آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو آرام سے پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے ہو؟ قرآن پہ غور کرو, رکو تھوڑا سا. قرآن آپ سے انگیج کرتا ہے, قرآن آپ کو سوال پوچھتا ہے, قرآن آپ کو بار بار روکتا ہے کہ سوچو صحیح اس کے بارے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو کہاں جا رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان یہ بتا تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کیا ہوا ہے. یا فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیسے پتہ چلے گا لیلۃ القدر کیا ہے. یہ سوال ہے، سوچو، بیٹھ کے رکو تھوڑی دیر کے لیے، سوچو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے سوال کر رہا ہے، اس کا کیا جواب ہوتا ہے. قرآن آپ کے ساتھ انگیج کرتا ہے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوا. اور اس میں دو بڑے ایڈوانٹیجز میں آپ کو بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اب جب اس کانٹیکسٹ سے ریلیٹڈ آیات آئیں گی ان کا اثر زیادہ ہوگا، اور ہمیں بھی پتہ چلے گا آج یہاں بیٹھے ہوئے 21 سینچری میں کہ ان آیات کا اسباب و نزول کیا تھا. یہ آیات کس کانٹیکسٹ میں آئی ہیں؟ کیا یہ آیات میدان جنگ میں آئی ہیں یا پیس ٹائم میں آئی ہیں؟ اور یہ اس ٹائم پہ سرکمسٹانس کیا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے؟ تو اس سے ہمیں مزید اس کے اندر تدبر کرنے کا ٹائم ملتا ہے، اور مزید اس میں سے جیمز نکلتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں سے، کیونکہ وہ ایک کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. اور کانٹیکسٹ کی مثال یہ بھی ہے، دیکھیں اگر میں فار ایگزامپل میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اگر ایک کلاس میں گیا ہوں اور مجھے پتا چلا کہ میرے اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا آج لڑائی ہوئی ہے، میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی آج لڑائی ہوئی ہے اور ایک لڑکے نے دوسرے کو مارا ہے اور اس کو زخمی کر دیا. اچھا، اب میں چونکہ اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہا ہوں تو میں ان کو پڑھانے گیا تھا، لیٹ سپوز ٹاپک تھا آج کا تقویٰ کی اہمیت. آج کا میں نے جو ٹاپک سوچا ہوا تھا وہ تھا تقویٰ کی اہمیت، وہ سلیبس میں آ رہا تھا. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آج تو جھگڑا ہوا ہے. اب میں نے بجائے تقویٰ کی اہمیت پہ بات کرنے کے میں نے ٹاپک بدل دیا کہ مسلم وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ بتایا کہ المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں، ایک اینٹ دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ کتنی بری بات ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ میرا ٹاپک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا، آج سب کے دماغوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آج 2 اسٹوڈنٹس کی لڑائی ہوئی ہے، ایک زخمی ہو گیا، گھر چلا گیا. تو ہر کوئی اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے. اب جب میں نے ٹاپک ہی اپنا یہ بنا لیا، کلاس کے اندر بات اسی موضوع پہ کی، تو ہر بندہ میری بات سن رہا تھا. ایوری واز پیئنگ اٹینشن، کیونکہ میں ریلیونٹ بات کر رہا ہوں. ٹاپک جو بات ڈسکشن میں ہے اس سے ریلیونٹ بات کر رہا ہوں. بالکل اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ کوئی اور ٹاپک چھیڑ دیتا، ٹاپک بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے، تو کسی نے میری بات نہیں سنی تھی، بیکاز سب کا ذہن کسی اور طرف تھا. دیکھیے جب قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے نا، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں جہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے، اور پھر وہ آیات آ رہی ہے تو سوچے وہ کتنی زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. تو ایک بہت بڑی حکمت قرآن کے سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہونے کی یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ ٹو دا سبجیکٹ بات ہو رہی ہے، ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک بات ہو رہی ہے. جو لوگ اس ٹائم پہ مسئلے میں ملوث ہیں اسی کا جواب مل رہا ہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، کوئی اور واقعہ ہو، صلح حدیبیہ ہو، کچھ بھی ہو، اس سے ریلیٹڈ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے. سو الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی گائیڈنگ لائٹ بن گئی جس نے ان کو راستہ دکھایا. اور ہمارے لیے آج یہ بہت بڑا ذخیرہ، ظاہر سی بات ہے. کتنی کتابیں جو ہے قرآن مجید سے نکلی ہیں، تفسیر کی اور فقہ کی اور سارے کچھ. اور پھر ایک اور فائدہ اس کے درجہ بدرجہ نازل ہونے کا یہ ہے کہ درجہ بدرجہ ہی چیزوں کو حرام کیا گیا. یعنی آتے ہی ایسا نہیں کہا کہ یہ حرام ہو گیا اس کو چھوڑ دو. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جو شراب کی حرمت ہے اس پہ جب بات ہوئی تو پہلے کہا گیا کہ اس میں کچھ خیر ہے لیکن شر زیادہ ہے. یعنی جو پہلے آیات آئیں ریگارڈنگ الکوہول وہ یہ تھا کہ اس میں کچھ خیر ہے لیکن شر زیادہ ہے. پھر جو نیکسٹ لیول آف آیات آئی ہیں اس میں کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کی طرف نہ جایا کرو، کہ ٹھیک ہے اگر ویسے بندہ پی رہا ہے لیکن نماز پڑھتے وقت کم از کم نشہ تو نہ کیا کرو بھائی، کم از کم نماز میں تو چھوڑ دو اس کو. اور پھر جو آخر میں آیات آئیں وہ یہ تھا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ایک کام ہے، یعنی شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور فجتنبوہ، پھر اس کو چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو اس کو. تو شراب حرام کر دی گئی. حتیٰ کہ مدینہ میں لوگوں کو جب یہ آیت کا پتہ چلا انہوں نے اپنے گھروں سے شراب باہر نکال کے پھینک دی. لوگوں نے پورے کے پورے جگ انڈھیل دیے سڑکوں پہ، اور مدینہ کی سڑکوں پہ شراب کو بہا دیا گیا. کسی نے ایک لمحہ اور اپنے گھر میں شراب نہیں رکھی. اس کے بعد ایک لمحہ جب حرمت آ گئی ختم بات. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اٹھا کے باہر پھینکو اس کو. پورے کاروان یعنی کیراوینز آ رہے تھے شراب لے کے کسی اور ملک سے، وہیں پہ کہا سارے اونٹوں کو جو ہے نا ادھر ہی پھینکو، وہاں پہ شراب ساری بہا دو، صحرا میں ڈال دو. پورے قافلے جو ہیں وہ شراب کے ضائع کر دیے گئے. ایک سیکنڈ بھی کوئی ہیل حجت بہانہ نہیں ڈھونڈا کہ نہیں چلو یہ نان مسلم کو بھیج دیتے ہیں تو پیسے پورے ہو جائیں گے. نہیں،
اللہ کو نہیں پسند, اللہ نے حرام کیا, اٹھا کے باہر پھینکو اس کو, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو یہ ہے اس کی حکمت کہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے سما دنیا جو ہے وہ لیلۃ القدر میں پہنچ گیا, اور پھر سارا سال آہستہ آہستہ پیس بائی پیس وہ نازل ہوتا رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیات پہنچتی رہی, اور وہ ڈفرینٹ کانٹیکس میں چیزیں آتی رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو بڑی سبحان اللہ ایک شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اس قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب اس میں اس کو بولتے ہیں ما التعجب, یہ ما جو ہے نا وما ادراک, یہ تعجب کے لیے. اور تجھے کیا معلوم ہوگا, تجھے کیسے پتا چلے گا لیلۃ القدر, جب تک اللہ تجھے نہیں بتائے گا تجھے کیا پتا ہوگا لیلۃ القدر کیا ہے. اور یقیناً اگر ہمیں نہ پتا ہوتا, ہمیں اللہ نہ بتاتا, ہمیں ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آتی کہ تاک راتوں میں جو ہے نا رمضان کی لیلۃ القدر کو تو ہم نے تلاش کرنا ہے, جب تک اللہ نہ بتاتے. تو کتنی بڑی رحمت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اتنی بڑے اجر و ثواب کا موقع ملا ہے, اتنا بڑا اجر و ثواب کا موقع ملا ہے اس رات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. اچھا یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات اور بھی ہے, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہ 3 دفعہ کہنے کی ضرورت ٹیکنیکلی عام زبان میں ہم نہیں کرتے. میں کہتا ہوں فار ایگزامپل, میں احمد کی مثال لیتے ہیں. احمد میرے گھر آیا, احمد کو میں نے چائے پلائی, احمد نے پھر بسکٹ کھائے, ٹھیک ہے. اب یہ 3 دفعہ احمد کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا. احمد میرے گھر آیا, اس نے چائے پی, اس نے بسکٹ کھائے. تو عام زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ پروناؤن لے آتے ہیں. احمد came to my house, he had a cup of tea, then he had some biscuits, ٹھیک ہے. تو ہی کو پروناؤن یوز کرتے ہیں, بار بار نام نہیں لیتے. لیکن اگر بار بار نام لیا جا رہا ہے تو اس سے نا اس کی مزید عظمت بیان کی جا رہی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ رات کوئی ہلکی رات نہیں ہے, اس کو لائٹ مت لینا, یعنی خدا را اس کو لائٹ مت لینا, یہ بہت پاورفل نائٹ ہے. لیلۃ القدر ہے, the night of power, the night of destiny. یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے ہوں گے. اس رات میں اگر تم عبادت کرتے ہوئے پائے جاؤ تو کیا ہی تمہارے فیصلے ہوں گے پھر. اور اس رات میں اگر تم ٹائم کو ضائع کرتے ہوئے پکڑے جاؤ تو خود سوچو کہ تم اپنے اوپر ہی بدبختی کو دعوت دے رہے ہو. تو انسان سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس آیات کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر کی جو عظمت ہے نا وہ بیان کی گئی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی مینز نہیں ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے, 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے. اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ الف شہر کا مطلب ہے کہ یعنی عربوں کے ہاں نا یہ الف جو ہے تھاؤزنڈز, یہ ایک ایسا یعنی نمبر ہے جو بڑے نمبر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو 1000 could also mean according to one group of scholars 1000 کا مطلب 1 ملین بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں الف مبروک, یعنی عربوں کے نا الف مبروک, بہت مبارک ہو, یعنی کہ thousands of مبارک ہوں. تو اس کا لٹرل مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 1000 مبارکیں ہوں, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیروں 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 مبارکیں ہوں تمہیں. تو الف وہ کہہ دیتے ہیں ایز اے بگ نمبر, ٹھیک ہے, بہت زیادہ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ a ton of thanks, تو a ton of thanks کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 ٹن کی تھینکس ہی تمہیں ملے گی. تو ٹن آف تھینکس کا مطلب ملٹیپل ٹنز بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ ایک بالکل باقاعدہ میجر کر کے 1 ٹن ملے گا آپ کو. لیکن بہرحال اگر اس کا دوسرا معنی بھی لیا جائے کہ لٹرل بھی لیا جائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تو الفی شہر جو ہے وہ 1000 مہینہ جو ہے وہ 83 years and 4 months بنتا ہے. 83 years and 4 months اس سے بہتر ہے یہ. خیر من الف شہر یعنی اس کے برابر نہیں ہے, اس سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے واللہ تعالی اعلم. 83 years ویسے ایک پورا لائف ٹائم ہوتا ہے. یعنی اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے, اب اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ کم از کم نہیں تو 83 years کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی اگر اس رات میں آپ نے کسی کو 200 روپیہ دیا ہے, آپ نے اس رات میں کسی کو 200 روپیہ دیا ہے, تو وہ 200 روپیہ ایسا لکھا جائے گا کہ آپ نے ہر رات کو 83 years کے لیے کم از کم ہر رات کو 200 روپیہ نکالا ہے. اگر آپ نے اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھے ہیں تو وہ لکھا یوں جائے گا کہ آپ نے کم از کم 83 years and 4 months کے لیے ہر روز ہر رات کو 2 رکعت نفل پڑھیں. اگر آپ نے اس رات میں کسی کو دین کی کوئی بات سکھائی ہے, دین کی دعوت و تبلیغ کی ہے, تو آپ کے لیے لکھا جائے گا کہ آپ نے ہر رات کو
پورے 83 ایئر سے زیادہ کا عرصہ کسی کو دعوت تبلیغ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. آپ کے ڈیڈز اس طرح سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اس رات میں جتنی بھی عبادت کریں گے, چاہے وہ کسی طرح سے ذکر کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, الحمدللہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے. تو جو بندہ 10 کی 10 راتیں آخری عشرے کی عبادت میں گزار دیتا ہے, انشاءاللہ الرحمن اس کو تو گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا, میں نے پا لیا جی, کیونکہ میں 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر رہا تھا. تو الحمدللہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ان راتوں کے اندر بزی رکھے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, تلاوت قرآن میں, دعوت دین میں, صدقہ خیرات میں, کسی نہ کسی کام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھے. سو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ وہ رات ہے تنزل الملائکۃ والروح جس میں فرشتے اور الروح, جو کہ اس پہ اجماع ہے کہ الروح جو ہیں وہ جبریل امین ہے, اور فیہا باذن ربہم من کل امر. تو اس رات کو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, تنزل الملائکہ, فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی پوری ڈیلیگیشن آ رہی ہو. جب چلیں ہمارے ملک میں کوئی ڈیلیگیشن آتی ہے تو کتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ جی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن پوری آ رہی ہے. کون آ رہے ہیں؟ کوئی لوگ ہی آ رہے ہیں, انسان ہی ہے نا. یہ فرشتوں کی پوری ڈیلیگیشن آ رہی ہے. تنزل الملائکہ, اس رات کو نا فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جنت میں اتنے فرشتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اتنے فرشتے ہیں جو کہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. اس وقت جنت کے نا ایسے کریک ہونے کی آواز نا, ہلکی سی کسی بھاری جگہ, جب آپ کو انسان بھاری ہو نا, وہ کسی لکڑی پہ چل رہا ہو تو اس کے نا ایسے کریک کرنے کی آواز آتی ہے. تو جنت میں سے ایسی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی, اور پوچھا تو بتایا گیا کہ جنت میں ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ نہیں رہے گی جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. تو اللہ اکبر, یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, تنزل الملائکہ. اور جب نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں نازل ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے نازل ہوتے ہیں. تو ایک سائیڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں اور جس گھر میں تصویریں لگی ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتے ہوں, اب کتے کس کیٹیگری کے کتے جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں, وہ شکاری کتا ہو, یا اگر کتا جو ہے وہ گارڈ ڈاگ ہے, یا وہ شیپرڈ ڈاگ ہے, بکریاں چلانے کے لیے آپ نے کتا رکھا ہوا ہے, یا کسی ایسے امپورٹنٹ کام کے لیے. بعض علماء نے اس میں رخصت دی کہ جو ٹریکنگ کے لیے ڈاگز استعمال ہوتے ہیں, یا سنفر ڈاگز ہوتے ہیں بام ڈیٹیکشن کے لیے یا ڈرگز وغیرہ کے لیے, تو وہ بھی چلیں اس زمرے میں آ سکتے ہیں کہ کسی پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن ویسے ہی بغیر وجہ کے شوقیہ کتا پالا ہوا ہے, گھر میں رکھا ہوا ہے, اور خاص طور پہ گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو گوروں کا لائف اسٹائل ہے نا, کتا گھر کے اندر بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے, کتا جو ہے وہ لیونگ روم میں بھاگ رہا ہے, یہ واللہ یہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر کتا ہے بھی تو چلو گارڈن میں آپ نے کوئی کسی پرپس کے لیے کتا رکھا ہوا ہے, یا تو گارڈ ڈاگ, یا جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ بات ہے. تو جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویریں ٹنگی ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے بستر کے نیچے نا ایک یہ پپی جو تھا نا وہ آ کے بیٹھا ہوا تھا, اس لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ آ گیا بس کہیں سے. تو جبریل امین ہی نہیں آئے کہ میں نہیں آیا, کیونکہ ہمیں منع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منع کیا ہوا کہ جس گھر میں یہ وہاں جانا ہی نہیں آپ. اب سوچیں کہ لیلۃ القدر میں جو ہے نا آپ اپنے گھر میں یہ چیزیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پلیز ایک فیور ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے, برائے مہربانی جو گھروں میں پکچرز لگی ہوئی ہیں نا انسانوں کی یا جانوروں کی یا اسٹیچوز ہیں, ان کو برائے مہربانی ڈسپلے سے اتاریں, ڈسپلے پہ نہ رکھیں. کوئی بھی چیز ڈیکوریشن پیس کے طور پہ. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی ہمارے بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں, ٹوائز کی پرمیسیبلٹی ہے. سیدہ عائشہ کے پاس ڈالز بھی تھیں, سیدہ عائشہ کے پاس ایک فلائنگ ہارس کا بھی بنا ہوا تھا, وہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی ٹوائز ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں, چیزیں اسٹف ٹوائز ہیں جو بھی ہیں وہ ایسے ہی رولتے رہتے ہیں نا آگے پیچھے. لیکن جس چیز کو آپ نے تعظیماً کہیں پہ ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا ہے نا, وہ کام نہیں کرنا آپ نے, وہ کام نہیں کرنا. تو کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں فرشتے نہیں آتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر فرشتے آئیں تو انشاءاللہ گھروں کو نا فرشتوں کے لیے میگنیٹ بنائیں, گھروں کو صاف ستھرا کریں ہر اعتبار سے, تاکہ وہاں پہ فرشتے نازل ہوں. اور فرشتے کیوں آئیں گے؟ اللہ کی رحمتیں لے کے آ رہے ہیں, وہ اللہ کی برکتیں لے کے آ رہے ہیں, آپ سے ملنے آ رہے ہیں, آپ کو سلام کرنے آ رہے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو ویسے تو یہ رات بھی پوری سلامتی کی, اور ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں, ملنے آپ سے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان جو ہے وہ اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھائے. اور یہاں پہ جو بات ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح, اس سے یعنی یہ بات ذکر یعنی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. اور کیونکہ آگے یہ بات ارشاد فرمائے گی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اللہ کے حکم سے آتے ہیں. یعنی کوئی
غلط عقیدے والا یہ نہ سمجھے کہ فرشتے خود انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور خود اپنی مرضی سے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ اللہ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہوتے ہیں، اور ہمارا نا اگر اللہ نہ بھی مانا تو ہم ان کے تھرو کنیکشن کروا کے اپنے آپ اللہ تعالیٰ کو نا راضی کروا لیں گے. تو فرشتے بھی اللہ کے ہی فرما بردار ہیں، آپ کے فرما بردار نہیں ہیں کہ آپ کی وہ سفارش سنیں گے. فرشتے اللہ کے اذن سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، آپ سوچیں کہ تمام فرشتے اور جبریل امین اس رات میں نازل ہو رہے ہیں. آپ سوچیں یہ وہی فرشتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لاتے تھے. اس رات میں جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، وہی جبریل جنہوں نے قوم لوط کو تباہ کر دیا تھا، وہی جبریل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان بن کے بھی آتے تھے اور اپنے اصل روپ میں بھی نظر آیا. آپ کو آپ نے فرمایا مجھے جبریل نظر آئے تو پورا آسمان جبریل کے پروں سے بھرا ہوا تھا. 600 پر ہیں ان کے. اللہ اکبر کبیرہ. امیجن کریں کہ لیلۃ القدر میں جبریل، تنزل الملائکۃ والروح، جبریل بھی نازل ہوتے ہیں اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے. کتنی زبردست و شاندار یہ رات ہے. فیہا باذن ربہم من کل امر، اور یہ اللہ کی اجازت سے آتے ہیں. اور بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ فرشتے جو ہے نا وہ بےتاب ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ملنے کے لیے. یعنی کین یو امیجن کہ فرشتے ہیں تو اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن وہ نا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں سے ملنے جا رہے ہیں، ہمیں ایک اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ملیں، ان کو گریٹ کریں، ان کو سلام کریں. بعض علماء نے کہا کہ وہ مساجد میں آتے ہیں، ابن کثیر نے یہ بات کہی کہ وہ مساجد میں آ جاتے ہیں اور مساجد میں جہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے آ کے ملتے ہیں، ان سے آ کے مسافے کرتے ہیں. سبحان اللہ. کین یو امیجن کتنی وہ خوبصورت چیز ہے. ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کتنی اسپیشل رات ہوتی ہے. اللہ کے فرشتے آتے ہیں. اللہ اکبر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ یعنی اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ یہ صبح تک سلامتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا امر لے کے آتے ہیں. اس سے کیا مراد ہوئی؟ من کل امر، یعنی اللہ تعالیٰ اگلے سال کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سارے لے کے آتے ہیں. کس کی لائف میں پراسپیرٹی آئے گی، کس کو اولاد دینی ہے، کس کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے اگلے سال کا پورا جو کہہ رہے نا بجٹ، وہ لیلۃ القدر میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اگلے سال میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. تو اس رات میں خوب دعائیں کریں، خاص طور پہ وہ دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی سیدہ عائشہ کو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. بلکہ العفو، اللہم انک عفو کا مطلب ہوگا کہ تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، گناہوں کو ڈیلیٹ کر دینے والا، صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا. اللہم انک عفو تحب العفو، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. کتنی پیاری اور چھوٹی سی دعا ہے. تو یہ دعا کثرت سے مانگیں، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ اکبر، جو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے اس کو. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، سوچیں کہ آپ کی زندگیاں نہیں بدل جائیں گی. کیونکہ ہمارے اوپر آنے والی مشکلیں، مصیبتوں کی ایک وجہ جو ہے نا ہمارے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ گناہوں سے توبہ کر لیں تو مصیبتیں چلی جائیں گی. تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگانا چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. تو کوئی پتہ نہیں کس کی دعا جو ہے وہ کس کی تقدیر کو بدل دے. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے فیملی کے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا کریں. کوئی پتہ نہیں کس کی تقدیر جو ہے وہ آپ کی دعا کی منتظر ہو، کہ آپ دعا کریں گے تو اس کی قسمت بدلے گی. اللہ اکبر. بڑی سوچنے کی باتیں ہیں. میں نے آپ کو آئی تھنک کافی فوڈ فار تھاٹ دیا سوچنے کے لیے. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں. یقین کریں دس از یعنی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی اپرچونٹی دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نا ایک زمین پہ سے ایک باکس بنایا اور کہا کہ یہ انسان کی لائف ہوتی ہے، اور پھر اس میں سے کچھ لائنز لگائیں. کچھ لائنز اس باکس کے اندر ہیں، کچھ لائنز اس باکس سے باہر جا رہی ہیں. اور آپ نے کہا یہ جو لائنز ہیں نا جو نکل رہی ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی تمنائیں ہیں. کچھ تمنائیں ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں پوری ہو جائیں گی، اور کچھ جو ہیں تمنائیں یہ جو باکس ہے نا یہ لائف اسے کٹ آف کر دے گی. یعنی ایک بندہ ہے، اس نے سوچا کہ میں اپنا پلازا جو ہے نا وہ اگلے سال کمپلیٹ کروں گا، اگلے سال میرا پلازا انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی پرسوں موت ہے. تو اگلے سال پلازا کمپلیٹ ہونے کی خواہش اس کی پوری نہیں ہو سکی. ایک اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے مثال کے طور پہ بھائی کو فلاں چیز لے کے دے دوں، وہ اس کی پوری ہوگی کیونکہ وہ آج شام کو لے آیا. تو کئی تمنائیں اس کی جو ہیں وہ دنیا کے اندر پوری ہو گئیں، لیکن کئی تمنائیں جو ہے نا وہ اس سے کٹ آف ہو گیا. تو انسان کی جو تقدیر ہے نا وہ
اس کے راستے میں آ جاتی ہے. انسان کی تقدیر اس کے کئی خواب ہوتے ہیں جو تقدیر اس سے پہلے اس کی لائف کو اینڈ کر دیتی ہے. تو اسی لیے یہ رات جو ہے نا لیلۃ القدر ہے, یہ ڈیسٹنی کی رات بھی ہے. اسی لیے انسان جو ہے وہ اس رات میں دعائیں مانگتا ہوا پایا جائے تو اچھا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ صبح تک جو ہے یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے. صبح تک یعنی صبح فجر تک, یعنی بیسیکلی لیلۃ القدر جو ہے اس کو کہاں تلاش کرنا ہے آپ نے؟ مغرب سے لے کر فجر تک. مغرب سے لے کر فجر تک. لوگ اکثر عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں کہ جی چلو اب جو ہے نا وہ لیلۃ القدر سٹارٹ. نہیں, لیلۃ القدر کا ٹائم جو ہے وہ مغرب سے شروع ہے. مغرب کی نماز جیسی اذان ہو گئی, لیلۃ القدر اگر یعنی جو بھی اگلی آگے راتیں آ رہی ہیں اس میں ٹائم شروع ہے. مغرب سے لے کے سلام ہی حتی مطلع الفجر, اس پورے ٹائم میں جو بھی تلاوت کریں, ذکر کریں, دعا کریں, قیام اللیل کریں, جو کچھ کریں, صدقہ خیرات کریں. بلکہ آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ گھر میں کوئی آپ ایک صدقہ باکس بنا لیں, روزانہ کے پیسے ڈالیں اس میں, روزانہ کے پیسے ڈالیں. کوئی رات میں کیش ہو گیا تو انشاءاللہ الرحمن کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی. تو انشاءاللہ صبح تک سلامتی ہے. تو ایک وجہ تو یہ کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں, وہ سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں, سلامتی لے کے آ رہے ہیں, رحمتیں برکتیں لے کے آ رہے ہیں. فرشتے جبریل امین نازل ہو رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے سلامتی لے کے آ رہے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں نہ ہی بہت سردی ہے نہ ہی بہت گرمی ہے. اب یہ کچھ نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے. ایک حدیث میں بتایا جاتا ہے نہ ہی بہت سردی ہے نہ ہی بہت گرمی ہے. ایک اور جگہ بتایا گیا کہ اس میں جو صبح کا سورج ہے یعنی فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو اس کی جو کرنیں ہیں نا وہ اتنی زیادہ شارپ نہیں ہوں گی, اتنی زیادہ چبھنے والی نہیں ہوں گی, بڑی ڈم لائٹ ہوگی. ہے تو وہ سن لائٹ ہے لیکن ذرا اس پہ دھندلا سا, یعنی اتنی کلیئر نہیں ہے, یعنی اتنی شارپ یا وہ جو آنکھوں کو پیئرس کرنے والی لائٹ ہے وہ نہیں ہے. تو یہ لیکن آپ کو نا رات کے بعد اگلے دن صبح کا جب سورج چڑھے گا تب پتہ چلے گا. رات کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی رات ہے جو پلیزنٹ رات ہے, نہ بہت زیادہ سردی ہے نہ بہت گرمی ہے, بس درمیانی سی رات ہے, پلیزنٹ رات ہے. سو واللہ عالم اب اس کے اوپر انسان انویسٹیگیشن کر سکتا ہے, پوری ریسرچ کر سکتا ہے. لیکن بعض علماء کی رائے میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی, انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اگلے دن کا سورج جو ہے نا وہ اتنا کلیئر کیوں نہیں ہوتا. تو ایک رائے بڑی انٹرسٹنگ تھی, واللہ عالم, اب اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ رائے جو ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال مجھے اچھی لگی تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ کہ سورج کے ڈم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سورج تو آیا ہوا ہے لیکن ڈم اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پوری رات جو فرشتے آئے تھے نا وہ فجر کے بعد واپس جا رہے ہیں. اور جب وہ واپس جا رہے ہیں تو اتنے زیادہ ہیں تعداد میں, اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے سن لائٹ کو بلاک کر دیا. اللہ اکبر. ویسے تو فرشتے نظر نہیں آتے لیکن تعداد میں اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ایک فلٹر سا کریٹ ہو گیا ہے سورج اور آپ کے بیچ میں. اتنے فرشتے اوپر اللہ کی طرف یعنی واپس جو ہے نا آسمانوں کی طرف رخ کر رہے ہیں, جو اسی رات پہلے آئے تھے. تنزل الملائکہ, جو نیچے اترے تھے اب وہ واپس جا رہے ہیں. تو ان کے واپس جانا اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ وہ سن لائٹ کو ڈم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, واللہ تعالی عالم کی بات ہے یعنی. لیکن بہرحال بہت ہی عالی شان بات ہے یعنی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا کرم کر رہا ہے کہ اس نائٹ میں کتنا کچھ ہو رہا ہے, کتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یعنی اگر ہمارے پاس وہ آنکھیں ہوتی جس سے ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے تو میرا خیال ہے ہم لوگ حیران رہ جاتے کہ اس رات پہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سو بہرحال بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ رات ایک سلامتی کی ہوتی ہے. اس رات میں اوور آل جو انسان کا شر ہے وہ کم ہو جاتا ہے, وہ ایک سلامتی کی رات ہوتی ہے, کرائم ریٹ ڈراپ ہوتا ہے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک آف ریسرچ اگر کوئی کرنا چاہے کہ ہر سال رمضان کے آخری عشرے کی کون سی رات ہوتی ہے جہاں پہ پورے سال میں ڈفرینٹ کنٹریز کا ڈیٹا اٹھایا جائے جہاں پہ کرائم ریٹ سب سے کم تھا, سب سے لوسٹ رپورٹڈ کرائمز تھے. تو وہاں سے بھی آپ کو انویسٹیگیشن کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ٹاپک ہے جو انسان ریسرچ کرنا چاہے, دیکھنا چاہے, کمپیریٹیو ڈیٹا انالیسس کرنا چاہے کہ پوری دنیا میں کرائم ریٹ رمضان کے مہینے میں تاک راتوں میں خاص طور پر یہاں کیا رہا, اوور آل جو ہے نا اسٹیٹسٹکس کیا رہے. سو شاید ایک اوپینین جو امام مجاہد کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک سلامتی کی رات ہے جہاں پہ کرائم جو ہے یا وہ شر کا جو لیول ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ ایسی رات ہے سلامتی کی ہے کہ لوگ درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایک دوسرے کو بھی مل رہے ہیں, تو اس لحاظ سے بھی یہ سلامتی کی رات ہے, فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آخر میں یہ بات کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ ایک ایسی رات جہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ اتنی دور کا سفر کرتے کرتے آپ کے گھر تک پہنچے, سلام کرنے آپ کو, برکتیں لے کے, رحمتیں لے کے. کتنے بڑے آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے گھر میں فرشتے آئے. تنزل الملائکۃ والروح, اتنا لمبا انٹر گلیکٹک سفر کر کے آئے اکراس گیلیکسیز اینڈ پلانٹس, آپ کے گھر میں آئے سلام کرنے آپ کو.
رحمتیں لے کے, اللہ کی برکتیں لے کے. کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس میں حکمتیں رکھی ہوئی ہیں. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ سورہ جو ہے یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا اور قرآن مجید کا ذکر کیا, ایک ایسی رات کا ذکر کیا جس میں ہم لوگ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہو سکتے ہیں. سجدہ ویسے بھی وہ عبادت ہے جو سب سے کلوز ہمیں کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے. خاص طور پر تہجد کے ٹائم پہ اگر انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ تو سب سے زیادہ اعلیٰ ٹائم ہوتا ہے, سب سے افضل ٹائم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پچھلی سورہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی آیات نازل کی قرآن مجید کی وہ کیا تھیں, اور یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کب اور کس رات میں ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں, بالخصوص جو آخری عشرے میں کرتے ہیں, بالخصوص جو لیلۃ القدر میں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کا بھرپور اجر عطا فرمائے, خوب اجر عطا فرمائے کہ جب ہم قیامت کے دن جائیں تو ہم خوش ہو جائیں, ہم مسکرا اٹھیں کہ اللہ اکبر, اللہ نے ہماری عبادات قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں, مشکلوں, مصیبتوں کو دور فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.